بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ حضرات خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے. یہ آیت اور حدیث دونوں دعا سے متعلق ہے. دعا کا عنوان آج میں نے اس مبارک موقع پر اس لیے منتخب کیا، اس لیے چنا کیونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ رجب کا مہینے کا پہلا جمعہ ہے. یہ رجب کا مہینہ جب بھی شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کیا کرتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ تو ہمیں رجب شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، یعنی رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما. بہت سارے لوگ یہ بیچارے جو رجب میں ہوتے ہیں، شعبان میں ہوتے ہیں، لیکن رمضان تک وہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ ہم رجب اور شعبان میں برکت کی دعا کرے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرے وبلغنا رمضان، کہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کیا کرتے تھے. تو یہ رجب کا مہینہ بڑا مبارک حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ جس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، جس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. کتنے ہیں؟ 12. انگریزی میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جنوری سے لے کے دسمبر تک. تو اللہ کے نزدیک بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے. پھر آگے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، بڑی عزت والے مہینے ہیں، مبارک مہینے ہیں. تو ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے رجب کا. تو 4 کون سے مہینے ہیں؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج. تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حرمت والا رجب کا. تو یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. تو جب یہ مہینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا شروع کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو
میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری عبادت سے، دعا سے تکبر کرتے ہیں تو وہ سیدھے جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر، سیدخلون جہنم داخرین۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا کا مانگنا یہ بھی ایک عبادت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سے نہ مانگنا یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ تکبر، کہ انسان کو تکبر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اس سے تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرے بندے میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں، عبادت سے، دعا سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، عبادت نہیں کرتے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، وہ بھی ذلیل ہو کر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں تمام محتاج ہے، فقیر ہے، چاہے دنیا میں کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، ہندوستان کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، چاہے وہ ملینر ہو، بلینر ہو، اسے بھی ضرورت ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کو صحت نہیں ہے، وہ صحت، اس کو تندرستی چاہیے، یا صحت بھی ہے نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے، یا صحت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن بیوی نہیں ہے، بیوی تو بچے نہیں ہیں۔ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ دنیا کی جو سب سے مالدار ہے اکثر ان کو بیوی نہیں، ڈیورس ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، کسی بھی طبقے کا انسان ہو، سب محتاج ہے۔ اسی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کی طرف فقیر ہو، محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی ہے جو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تمام تعریف والا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں سب محتاج ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے مانگو، کیونکہ ہم محتاج ہیں۔ ہمیں کوئی بھی مالدار آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اچھی نوکری ہے، میرے پاس اچھی فیکٹری ہے، اچھا بزنس ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سب کو ضرورت ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سب کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے، کسی کا اولاد نہیں، اولاد کی ضرورت ہے، کوئی غریب مال کی ضرورت ہے، کسی کا مکان نہیں ہے، ضروریات مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر آدمی محتاج ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں خود دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے کس طرح دعا مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے اس طرح دعا مانگے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے رب تو ہماری اولاد کو، ہماری بیوی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ یہ کس کے لیے؟ ہمارے بیوی بچوں کے لیے۔ اور جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو اس طرح سے کریں، یہ بھی اللہ نے سکھائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ تو میری بھی مغفرت کر، میرے والدین کی بھی مغفرت کر، اور تمام مومنوں کی مغفرت کر اس دن جس دن حساب قائم ہوگا، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح اللہ نے دعا سکھائی کہ ہم اولاد کے لیے کس طرح دعا مانگیں، جو بھی اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما۔
اور پھر یہ بھی سکھایا کہ جو ہمارے بھائی، ہمارے رشتے دار جو اس دنیا سے فوت ہو چکے، ان کے لیے کس طرح سے دعا مانگے۔ اس کو فرمایا سورہ حشر کے اندر، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے بھائی ہم سے پہلے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے فوت ہو چکے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو ہم مرحومین کی اس طرح دعا کریں کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہمارے بھائی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہم سے پہلے جو ایمان لائے تھے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی خود دعا کو سکھاتا ہے کہ دعا کس طرح مانگے۔ بہت ساری دعا ہیں، اتنا وقت نہیں کہ تمام دعا کو یاد کیا جائے۔ ایک آخری دعا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دنیا آخرت کے لیے کس طرح دعا مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہم اس طرح سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھی خوبی عطا فرما، دنیا کی بھی نعمت عطا فرما، اور آخرت کی بھی خوبی، آخرت کی بھی نعمت عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا سکھاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے دعا ہیں، علم کے بارے میں ہے، کعبۃ اللہ کے بارے میں ہے، مکے کے بارے میں ہے۔ تو غرض محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دعاؤں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعا سکھائی کہ ہم جب کھانا کھائے تو اس سے پہلے کیا دعا پڑھے، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھے۔ کھانے سے پہلے پڑھتے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس طرح سونے سے پہلے دعا، سو کے اٹھنے کے بعد دعا، غسل خانے میں جانے سے پہلے دعا، آنے کے بعد دعا، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا، نکلنے کے وقت دعا۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے لیے بھی دعا سکھائی کہ جب رجب کا مہینہ آئے تو آپ دعا مانگے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ مجھے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے۔ تو برکت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ برکت کا مطلب ہے کہ چیز کا بہت زیادہ تعداد میں ہو جانا۔ کسی کے پاس بہت سارے پیسے ہونا، اس کو برکت سمجھتے ہیں، کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہونا اس کو برکت نہیں سمجھتے۔ محترم دوستو، برکت یہ نہیں ہوتی، برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس تھوڑی چیز ہے لیکن اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں لاکھوں میں کماتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان، کتنے گاڑی بھی قرضے پہ، مکان بھی قرضے پہ، کہیں مکان کا لون بھرتے ہیں، کبھی گاڑی کا لون بھرتے ہیں، پریشان، لاکھوں میں کماتے لیکن برکت نہیں۔ کچھ لوگ تھوڑا کماتے، ہزاروں میں کماتے لیکن خوش رہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کی کمائی میں برکت عطا کی ہے۔ تو برکت کا مطلب ہے تھوڑی چیز میں زیادہ فائدہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، زیادہ چیز کا ہو جانا برکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کعبۃ اللہ کے بارے میں فرماتا ہے قرآن میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ نے جو گھر بنایا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، کعبۃ اللہ مبارک، وہ برکت والا گھر ہے، ہدی للعالمین، تمام اقوام میں، تمام دنیا کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ تو برکت والا کس لیے؟ آپ وہاں پر اگر ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو برکت۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد اقصی کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں فرماتا ہے، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو برکتیں کیا ہے؟ دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ اس کے اطراف میں جو زمین ہے بہت زرخیز زمین ہے،
وہاں پہ زیتون، بہت سارے پھل سبزیاں ہوتی ہے، بہت قیمتی ہے. اسے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل رات دن لڑتا رہتا ہے، مسلمانوں کا ناحق خون کرتا ہے، کہ وہ بڑا مقدس، یہ بہترین علاقہ ہے. اور آخرت کے لیے برکت دیکھیے، وہاں پہ اس کے اطراف میں بہت سارے انبیاء مدفن ہیں، بہت سارے انبیاء کے مزار ہیں. تو دنیا کی برکت ہے، آخرت بھی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ. اسی طرح رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس میں برکت ہی برکت ہے. اور برکت دین کے حساب سے یہ ہے کہ آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے، 70 فرض کا ثواب ملتا ہے اس کو. اسی طرح رات کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات. برکت والی رات کیا ہے؟ شب برات ہے، شب قدر ہے. شب قدر آدمی ایک رات عبادت کرتا ہے، اس کو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، 83 برس. تو یہ ہے برکت. اسی طرح عمر میں برکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 63 سال زندہ رہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال، 63. لیکن لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اور قیامت تک کروڑوں لوگ مسلمان ہوں گے. آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب، دوسرا سب سے بڑا مذہب، دوسرا. لیکن جتنی تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال زندہ رہے، 950 سال لوگوں کو دعوت دی. کتنے لوگ ایمان لائے؟ صرف 83 لوگ. تو آپ سے لگی عمر کی برکت کہ 63 سال میں آپ نے لاکھوں لوگ کو مسلمان بنایا. تو یہ ہے برکت. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے حدیث کے اندر، میں اس کو بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور آپ سے درخواست کی یا رسول اللہ آپ ان پہ دعا پڑھ دیجئے. آپ نے دعا پڑھی. آپ سے فرمایا کہ لوگوں کو بلا لیجئے. بہت سے لوگ آئے، کھائی، پھر جو بچی تو آپ سے فرمایا کہ ان کو اپنی تھیلی میں ڈال دیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تھیلی میں ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھیلی میں سے آپ نکالتے رہنا، کھاتے رہنا، لیکن کبھی اس تھیلی کو خالی نہیں کرنا. تو اللہ نے جب آپ صرف دعا پڑھی اس میں، ان کھجوروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ 30 سال تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں کھجور نکالتے رہے، کھاتے رہے، اور کئی ہزار کلو کھجوروں کو صدقہ خیرات بھی کر دیا. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تک وہ تھیلی آپ کے پاس تھی. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت وہ تھیلی جو ہے آپ کمر پہ رکھتے تھے، وہ تھیلی کٹ کر کہیں پہ گر گئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد پڑھتے تھے کہ لوگوں کو آج ایک چیز کا غم ہے، مجھے 2 چیز کا غم ہے. ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم، اور دوسرا میری اس کھجور کی تھیلی کا غم. تو دیکھیے اللہ جب برکت عطا فرماتے ہیں، چند کھجوروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ 30 سال تک ان کو استعمال کرتے ہیں، سب کا خیرات کرتے ہیں، لیکن کم نہیں. تو اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم اس مہینے کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں رجب شعبان برکت عطا فرما. اور ہمیشہ ہم اللہ سے اپنے ضرورت کی دعا مانگتے رہیں کہ جب انسان اللہ کی دعا مانگتا ہے تو وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کائنات کے تمام مسلمانوں کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.